أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. سورہ ابراہیم کے آخری رکوع ہے. اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. آپ لوگ جو ہے نا قطعاً یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر ہیں. اما یعمل الظالمون، جو یہ ظالم کرتے ہیں، یہ ظالم لوگ جو کچھ کرتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور اس جو ہے نا جو یہ سازشیں کرتے ہیں، جو ظلم زیادتیاں یہ کرتے ہیں، یہ نہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں جو ہے اس کی خبر نہیں ہے، ہم ان کے ان کرتوتوں سے بے خبر ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم سے تو کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے، سب چیز ہمارے علم میں ہے. اچھا پھر ہم نے ان کو کیوں نہیں پکڑا، پھر ان کو جو ہے ان کو سزا کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگلی جو حصے میں انما یؤخرهم لیوم، بس ہم ان کو صرف مہلت دے رہے ہیں، ہم ان کو صرف اور صرف ڈیل دے رہے ہیں، ہم نے ان کو چھوٹ دے رکھا ہے کچھ مدت کے لیے. لیوم، اس دن کے آنے تک یہ چھوٹ میں رہیں گے. اگر پھر بھی یہ نہ سنبھلے اور یہ اسی طرح اپنے جو رویے میں بدستور رہیں گے تو تشخص فیہ الابصار، وہ دن جب آ جائے گا نا تو ان کے آنکھیں جو ہے نا پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے. یہ جو ہے نا حیران اور پریشان وہ پھریں گے اور ان کی آنکھیں بند ہونے کا نام نہیں ہوگا، بلکہ یہ آنکھیں جو ہے نا کھلی کی کھلی اور پھٹی کی پھٹی وہ یہ رہ جائیں گے. ایسا دن آنے پر جو ہے نا ہم ان کا حساب لیں گے. اور پھر جب وہ دن، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، وہ دن جب آپ پہنچیں گے تو ان کا کیا منظر ہوگا؟ اللہ اگلے آیت میں فرماتے ہیں مہطعین، یہ دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، یہ افراتفری کے عالم میں ہوں گے. مقنعی رؤوس، اپنے سر کو اٹھائے ہوئے، یوں کر اوپر دیکھ کے بھاگ رہے ہوں گے اور اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے بھاگ رہے. لا یرتد الیہم طرفہم، یہ اپنے آپ کو دیکھنے کی ان کے اندر ہوش اور سکت اور ہوس نہیں باقی رہے گی. یعنی یہ اپنے آپ کو دیکھنے کا بھی ان کے اندر جو ہے نا اتنا وہ نہیں ہوگا، ان کے پاس ہوش نہیں ہوگا، بلکہ آنکھیں اٹھائے ہوئے، نظریں اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے اور سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ دھوپ میں ہوں گے. وافدتہم ہوا، اور ان کے دل مکمل خالی ہو چکے ہوں گے اور ان کے دل جو ہے اجڑ چکے ہوں گے. دل جو ہے نا فارغ دل کے ساتھ، خالی دل کے ساتھ یہ ہانپتے کانپتے بھاگ رہے ہوں گے اور ان کی نظریں جو اٹھی ہوئی ہوگی، اپنے آپ کو دیکھنے کی بھی ان کے اندر سکت نہیں ہوگی. ایسا دن آنے والا ہے. وانذر الناس، لہٰذا اس دن کے آنے سے پہلے آپ لوگوں کو ڈرائیے. یوم یاتیہم العذاب، جب ان کے پاس عذاب آ جائے، کیونکہ عذاب کے آنے تک ہم نے ان کو ڈھیل دیا ہوا ہے. پھر جب عذاب آئیں گے تو ہمارے عذاب سے کوئی چھٹکارا دینے والا ان کو نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں تب تک جب تک کہ ہماری پکڑ آ جائے، تب تک جب تک کہ ہمارے عذاب آ جائے، ان کو ڈراتے رہیے. یوم یاتیہم العذاب، جس دن عذاب آ جائے گا تو فیقول الذین ظلموا، پھر جب عذاب آئیں گے ان کی گردن پر جب ہم ہاتھ رکھیں گے، جب ان کو ہم دبوچیں گے، جب ان کو ہم اپنی گرفت میں لیں گے تو یہ آگے سے جو ہے نا والویلا کریں گے اور کہیں گے فیقول الذین ظلموا، پھر یہ ظالم جب ہم ان کو پکڑیں گے نا تو یہ آگے سے کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا اے ہمارے پروردگار، اخرنا الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دیجیے، بس تھوڑی سی مہلت، کچھ اور آگے یعنی اس کو بڑھا دیجیے، اس کو مدت کو تھوڑی سی اور بڑھائیے، ایکسٹینشن کیجیے. الی اجل قریب، کچھ مدت تک کے لیے، تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں جو ہے نا مزید مہلت دیجیے. اگر دیں گے تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ نجب دعوتک کا، تھوڑی سی آپ مہلت دیں گے، ہم آپ کی ساری دعوت کو مانیں گے جو ہم نے نہیں مانے تھے. جن کو ہم نے انکار کیا، آپ ایک ایک کو ہم مانیں گے، آپ دیکھ لینا. نجب دعوتک ونتبع الرسل، اور تیرے رسول کے جتنے راستے ہیں رسول نے بتائے ہوئے، سارے راستوں پہ سارے راستوں کی ہم پیروی کریں گے، ہم اتباع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم اس سے پہلے لوگوں تم قسمیں نہیں اٹھاتے تھے دنیا میں، ما لکم من زوال، کہ تم نے اس دنیا سے ٹلنا ہی نہیں ہے. یہ ہمیشہ خیر، یہ دنیا کی جو ہے نا آسودگیاں اور دنیا کی جو ہے نا ڈھیل جس میں تم پڑے ہوئے تھے، تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے. اس طرح کہ تم قسمیں نہیں اٹھاتے تھے. دیکھا نہیں کہ تمہاری ساری لذتیں، تمہاری ساری نعمتیں، تمہاری ساری جو آسودگیاں وہ تو پل بھر میں ختم ہو گیا، جس کی تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ یہ ہم سے کوئی دور نہیں کر سکے گا. پھر اللہ اگلی آیت فرماتے ہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، بلکہ تم جو ہے نا تم تو ان گھروں میں بھی رہ چکے ہو جن لوگوں نے اس دنیا میں اپنے نفسوں پر ظلم کیے. یعنی سابقہ جو اقوام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے ہلاک کر کے ختم کر دیے، بہت سے اقوام کا تذکرہ ہوا جن کو اللہ نے ختم کر دیے. جن اقوام کو ہم نے دنیا میں اپنے عذاب کے گرفت میں لے کے ختم کر دیا، ان کے محلوں میں، ان کے بستیوں میں، ان کے گھروں میں تو تم رہ چکے ہو. تم نے اپنے آنکھوں سے ان کی عبرت والی جگہوں کو دیکھا ہے.
جیسے کہ یہ قوم عاد، سمود، مدین، صالح، یہ سارے موجود ہیں آج بھی جو ہے پہاڑوں میں ان کی نشانیاں موجود ہیں، تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، تم خود انہی بستیوں میں بھی رہے اور تم پر واضح بھی ہوگے، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ واضح ہوگے تمہارے لیے كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. یہ زندگی کے اندر تمہارے پاس سنانے والے آئے اور انہوں نے یہ سارے واقعات بتا بھی دیے اور تمہیں پتہ بھی چلا کہ ایسے واقعے ہوئے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں آئے، اللہ نے ان کو ختم کر دیا. یہ سب کچھ ہوئے تب بھی تم نے جو ہے نا سبق حاصل نہیں کیا. اللہ فرماتے وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح کی بہت سی مثالیں ہم نے تمہیں دنیا میں بتائے تاکہ تم ایمان لائے، تاکہ تم یقین کرے، تاکہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرے، لیکن نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، تو انہوں نے جو ظلم کے راستے پر ہے، دعوت کو نہ ماننے والے لوگوں نے کیا کیا؟ مکر کیا، اللہ کے خلاف جنہوں نے تدبیریں چلی، چالیں چلی. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے ہاں ان کی جو ہے جتنی تدبیریں ہیں وہ تمام چالوں کا علم اللہ کو پتہ ہے، بے سود ہے. اللہ کے سامنے، اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی چال تو نہیں چلتی. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ ان کے مکر تو اتنے بڑے تھے کہ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کی پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے. یعنی اتنی بڑی جو ہے نا مکر اور چال چلے ہیں تم لوگوں نے، اگر وہ چال اللہ چلنے دے دیتا تو پہاڑ بھی اپنے جگہ سے ہل جاتے ہیں. اتنا خطرناک مکر تم اور چالیں تم لوگوں نے چلی، لیکن یہ تو اللہ کی طاقت ہے نا کہ اللہ نے تمہارے مکر کو چلنا نہیں دیا اور تمہارے تدبیروں کو کامیاب ہونا نہیں دیا. فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تم قطعاً یہ گمان مت کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے، نیک لوگوں سے دنیا میں ہم نے کتنی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنات میں ایسے باغات میں ان کو داخل کر دے گا، چل رہی ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوگی اور یہ نعمتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے جتنے کچھ دنیا میں وعدے کیے نا، کوئی بھی ایک وعدے میں اللہ خلاف کرنے والا نہیں ہے، بلکہ جو وعدہ کیے ہیں قیامت کے دن بالکل ٹھیک وعدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ذات ہے اور ذو انتقام اور بدلہ لینے والا. ٹھیک جو دنیا میں کیے کا جو ہے نا ان کا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بدلہ لینے والا ذات ہے. آخرت کا منظر ہی کچھ اور ہوگا. یوم تبدل الارض غیر الارض، اس قیامت کے دن جو ہے نا یہ جو موجودہ دنیا کی جو زمین ہے اس زمین کو ہٹا دیا جائے گا. قیامت کے دن ایک اور زمین، یہ والی زمین نہیں ہوگی جو دنیا والی زمین ہے، وہاں ایک اور قسم کی زمین جو ہے نا بچھا دیا جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو ایک اور زمین سے بدل دیا جائے گا. وہ سماوات اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا، پہاڑوں کو بدل دیا جائے گا. وبرزوا للہ الواحد القہار، ہر ایک جو ہے اس اکیلا واحد قہار زبردست اور طاقتور ذات کے سامنے روبرو ہر ایک کھڑے ہوں گے اور ہر ایک جو ہے جھکے ہوئے ہوں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے مطیع و فرمان بردار بن کر. اللہ کے سامنے ہر جو ہے نا شخص اور ہر ذات جو ہے نا وہاں پر موجود ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. اور اس دن دیکھیں گے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جب ایسا منظر ہوگا تو پھر مجرموں کا کیا حال ہوگا؟ آپ دیکھیں گے وَتَرَى، آپ دیکھیں گے الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو یومئذ اس دن مُقَرَّنِينَ، ان کو جگڑے ہوئے ہوں گے، فی الْأَصْفَادِ زنجیروں میں. جو مجرم ہیں اس دن محشر کے دن میں ان کو زنجیروں میں جگڑ کر پھینکے ہوئے ہوں گے ایک جگہ پر. ایک تو ان کے اوپر زنجیریں باندھی ہوئی ہوگی اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ سرابیلہم من قطران، ان کو کپڑے پہنائے ہوں گے گندک کے کپڑے، گندک جو آگ کو فوراً قبول کرتے ہیں، فوراً آگ اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ بڑک اٹھتا ہے. تو ایسا کپڑے جو کہ کھردرے بھی ہے، اوپر سے تکلیف دہ بھی ہے، سخت قسم کو باری بھی ہے اور گرم بھی ہے اور آگ کو جو ہے نا جلدی قبول کرنے والا جو گندک کا کپڑا ان کو پہنایا جائے گا. اور وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ جو ہے نا ڈھانپے ہوئے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پہ مار رہے ہوں گے اور آگ کے شعلے نے ان کو اپنے جو ہے نا اس میں جو ہے نا ان پر چھائے ہوئے ہوں گے. یہ سب کیوں؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر نفس کو جو کچھ دنیا میں کمایا. اب جو دنیا میں کمایا ذرہ ذرہ کا بدلہ اس دن ان کو ملے گا، کیونکہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ذات ہے. ھذا بلاغ للناس. اب یہ جو جتنی آیتیں قیامت کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، برے لوگوں کے بارے میں بتائے، سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے، آخری آیت سورہ ابراہیم کی. اللہ فرماتے ہیں یہ جو جتنے احکامات ہم نے بتائے یہ صرف پہنچانا ہے تم لوگوں کو. ھذا بلاغ للناس، لوگوں یہ تمام لوگوں کے لیے صرف اللہ کی وہ احکامات ہیں جو پہنچائے جا رہا ہے. کیوں پہنچائے جا رہے ہیں؟ وَلْيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ انہی احکام کے ذریعے وہ دوسروں کو ڈرائے، اس ہیبتناک دن کے آنے سے پہلے لوگوں کو تیار کرے، لوگوں کو ڈرائے. وَلِيَعْلَمُوا، اور یہ تمام آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتارنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ لوگ جان لے. وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ جان لے، انما هو الہ واحد، میرے وہ اللہ اکیلا
واحد اور طاقتور وہ اکیلا یکتا ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ان آیتوں کو اتارنے کا ایک اور مقصد وَلِيَذَّكَّرُوا، تاکہ سب نصیحت حاصل کرے، اولو الالباب، جس کا عقل سلامت ہو، جو سوچ سمجھ سکتے ہو، جن کے اندر جو ہے نا فکر کی مادہ ہو، وہ سب کے سب ان سے جو ہے نا نصیحت حاصل کرے۔ اس لیے ہم نے یہ ساری آیتیں اتار دی ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔